Shami Production, an Islamic record label. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی خصوصی ٹرانسمیشن، اسپیشل ٹرانسمیشن آپ شامی پروڈکشن کے آفیشیل یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمیں سبسکرائب یا فالو نہیں کیا تو کر لیجئے۔ آج کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر خیر کے لیے ہے۔ آپ وہ صحابی ہیں کہ ہر صحابی تو فضیلت والا ہے، لیکن آپ افضلیت والے ہیں کہ کائنات میں انبیاء کے بعد سب انسانوں میں آپ افضل ہیں۔ نہ صرف آپ افضل ہیں بلکہ بالغ مردوں میں آپ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں اور آپ یار غار اور یار مزار بھی ہیں۔ جب کبھی بھی اسلام کو اور یہاں جہاد کے لیے مسلمانوں کی، صحابہ کرام کی حاجت ہوئی تو آپ نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر اس میں اسلام کا ساتھ دیا کہ آپ نے اپنے گھر کا سارا مال بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور عرض کی کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ یقیناً آپ بہت زیادہ عظمتوں والے ہیں، رفعتوں والے ہیں۔ آج آپ کے ہی ذکر خیر کے لیے یہ خصوصی ٹرانسمیشن بنائی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے اس ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتا ہوں۔ تو میں دعوت دیتا ہوں غلام احمد ہاشمی صاحب کو کہ وہ اپنی خوبصورت آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کر کے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ
فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک کی گئی۔ ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں بلبل مدینہ حضرت علامہ مولانا عمران عطاری قادری صاحب کو کہ وہ اپنی خوبصورت آواز سے نعت رسول مقبول ہم سب کو سنا کر ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوا کا مجھے
ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے کے رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز میں ہم سب نے نعت رسول مقبول سماعت کی ہے۔ اب میں اپنی ٹرانسمیشن کے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں۔ آج کا موضوع ہے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ و افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج ہم اس ٹرانسمیشن میں دو ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے ابھی ہم شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر گفتگو سنیں گے، اور ہماری آج کی گفتگو کے لیے جو ہمارے دل عزیز علامہ صاحب ہیں قاری محمد عدنان منیر قادری صاحب، میں ان کی جانب بڑھتا ہوں اور ان سے ہم شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک بہت ہی خوبصورت گفتگو سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک سیدی یا خاتم المعصومین۔ اسلام ما اطاعت خلفۂ راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وبارک وسلم۔ اول تو شامی صاحب آپ کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی پوری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج ہم سب جس ہستی کے ذکر خیر سے اپنے اور ناظرین کے دلوں کو منور کر رہے ہیں، وہ ہستی امیر المومنین امام المسلمین جانشین رسول خلیفہ اول و بلا فصل افضل البشر افضل الخلق بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات والا صفات ہے کہ آپ کے ذکر سے ہم اپنی زبانوں کو معطر اور اپنے دلوں کو منور کر رہے ہیں۔ اور یہ کوئی ویسے فارمیلٹی نہیں ہے، بلکہ اسوائی کے اندر امام ابن حجر مکی شافی نے اس حدیث کو نقل فرمایا کہ آپ کے اور میرے آقا امام الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء خاتم المعصومین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی، کہ میرے ابو بکر کی ذات سے محبت کرنا، میرے ابو بکر کی ذات کے ساتھ محبت کر کے ان کی ذات کا شکر ادا کرنا میرے ہر امتی پہ واجب ہے۔ تو جہاں ہم بیٹھ کر آج کے اس خوبصورت دن میں اس فتنوں کے دور میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے محبت و عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، آپ سے اپنی مودت کا اظہار کر رہے ہیں، ساتھ وہی ہم یہ واجب بھی ادا کر رہے ہیں، کیونکہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جس انداز میں اپنے آقا جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے قدموں پہ اپنا سب کچھ قربان کیا ہے، وہ بڑا نرالا انداز ہے۔ کیونکہ انسان فطرتی طور پہ جن چیزوں سے بڑی محبت کرتا ہے، جن چیزوں سے بڑا پیار کرتا ہے، جو انسان کو وہ چیزیں بڑی محبوب ہوتی ہیں، انسان ان چیزوں سے بڑی الفت کرتا ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو چیزیں انسان کو فطرتی طور پہ بڑی عزیز ہیں، انسان ان سے بڑی محبت کرتا ہے، لیکن حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے وہ ساری کی ساری چیزیں اپنے محبوب کے قدموں پہ آپ کی محبت اور آپ کے عشق میں قربان فرما دی۔ اور جب آپ نے اپنے آقا کی محبت میں، اپنے آقا کی عشق میں ان ساری چیزوں کو قربان فرمایا، تو پھر آپ کو پھر زبان رسالت سے پروردگار عالم نے وہ کیا مرتبہ عطا فرمایا، کیا شان عطا فرمائی کہ جامع ترمذی کے اندر میرے آقا امام الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء خاتم المعصومین جناب
محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا فرمانے علی شان آیاں ہے کہ انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار، فرمایا کہ ابو بکر تو نے میری محبت میں اپنا سب کچھ قربان کیا، اپنی اولاد، اپنا مال، اپنی جان، اپنا گھر، جو کچھ بھی رب نے عطا فرمایا ہے، یعنی جن چیزوں سے فطرتی طور پہ انسان بڑی محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے، تو وہ ساری چیزیں جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آقا کی محبت میں، اپنے آقا کے عشق میں، اپنے آقا کے قدموں پہ قربان فرمائی، تو پھر میرے آقا نے کیا مقام ارشاد فرمایا اے میرے قدموں پہ ہر چیز قربان کرنے والے، اے میرے دین پہ ہر چیز قربان کرنے والے، اے میرے ابو بکر انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار، فرمایا جیسے تو میرا غار کا ساتھی ہے ایسے ہی میرا پروردگار تجھے حوض کوثر پر بھی میرا ہی ساتھ عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں کتنا بڑا مقام و مرتبہ، کتنی بڑی شان ہے جو جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لیے، آپ کے اور میرے آقا جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمائی۔ اور اس وقت جس وقت سارے تعلق ٹوٹ رہے ہوں، وہ محشر کا میدان کہ جہاں سارے ناطے تعلق ختم ہو رہے ہوں، جہاں باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہو، بیٹا باپ سے بھاگ رہا، یعنی نفسا نفسی کا مرحلہ ہو کہ زمین تانبے کی طرح تپ جائے گی، بدن کو جھلسائے گی، آسمان سے وہ آگ برسے گی، پھر سوا نیزے پہ سورج آئے گا، پھر وہ آگ برسائے گا، تو یہ سارے مراحل ہیں جو محشر کے میدان میں جو اس وقت عروج پہ ہوں گے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس وقت کہ جس وقت سارے تعلق ٹوٹ رہے ہوں، اس وقت جس وقت سارے رشتے ٹوٹ رہے ہوں، اس وقت جس وقت ساری دوستیاں ختم ہو رہی ہوں، اس وقت جب سوا نیزے پہ سورج آگ برسا رہا ہو، میرے آقا نے ارشاد فرمایا انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار، یعنی پیاس سے زبانیں بے حال ہو جائیں، پیاس سے یہ ہونٹ اور یہ زبانیں خشک ہو جائیں، اور اس وقت جب نفسا نفسی کے مرحلے میں ایک ایک پانی کی بوند کو لوگ ترس رہے ہوں گے، لیکن جناب صدیق کو رب نے یہ مقام عطا فرمایا، یہ مرتبہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار، اے میرے ابو بکر میرے پروردگار نے تمہیں میرے غار کا بھی ساتھی بنایا ہے، اور میرا پروردگار تمہیں حوض کوثر پر بھی میرا ساتھ عطا فرمائے گا۔ تو لہذا یہ ساری عظمتیں، یہ ساری رفعتیں، یہ ساری عظمتیں جو بھی رب نے عطا فرمائی ہیں اپنے نبی کی محبت اور اپنے نبی کے عشق میں حضرت جناب صدیق کو عطا فرمائی ہیں۔ اللہ اللہ کیا کہنے، کیا ہی خوبصورت انداز میں ہم سب نے شان صدیق اکبر سماعت کی۔ اب میں اپنے اگلے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب کے لیے منقبت صدیق اکبر پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ محسن علی قادری کو کہ وہ اپنی خوبصورت آواز سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائیں کہ وہ ہمیں منقبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سنائیں۔ مسلم ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی، مسلم ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی، رضائے مصطفیٰ ہی ہے، رضائے مصطفیٰ ہی ہے، رضا صدیق اکبر کی، مسلم ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی، وہی اتقا وہی اوفا وہی عادل وہی افضل، وہی اتقا وہی اوفا وہی عادل وہی افضل، ہے کیسی منفرد ہر ادا صدیق اکبر کی، مسلم ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی، مسلم ہے زمانے میں وفا
صدیق اکبر کی دیا کس کو مسلح مصطفیٰ نے بھی خدا نے بھی دیا کس نے مسلح مصطفیٰ نے بھی خدا نے بھی نظر آئی یہ عظمت بارہا صدیق اکبر کی مسلم ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی مسلم ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی نہیں مجھ کو تعجب رافضی کی بے حیائی پر نہیں مجھ کو تعجب رافضی کی بے حیائی پر فقط مومن کو ہوتی ہے حیا صدیق اکبر کی مسلم ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی مسلم ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی وہی چمکا زمانے میں ولایت کی بلندی پر پڑی ایک بار بھی جس پر پڑی ایک بار بھی جس پہ نگاہ صدیق اکبر کی مسلم ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی مسلم ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی رضائے مصطفیٰ ہی ہے رضا صدیق اکبر کی مسلم ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی ماشاء اللہ، کیا ہی خوبصورت انداز میں حافظ صاحب نے ہمیں منقبت صدیق اکبر سنائی ہے۔ جیسا کہ ہماری آج کی ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، پھر ہم نے نعت سنی، اس کے بعد شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر ہم نے گفتگو سماعت فرمائی، اور اب منقبت صدیق اکبر کے بعد ہم اپنی ٹرانسمیشن کے آخری موضوع پر بڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یقیناً میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر صحابی ہی فضل والا ہے، ہر صحابی ہی فضیلت والا ہے، لیکن افضلیت صرف اور صرف میرے پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لیے ہیں۔ تو میں علامہ صاحب سے دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ آپ افضلیت صدیق اکبر پر ہمارے دلوں کو منور فرمائیں اور اس پر گفتگو فرمائیں۔ شامی صاحب، یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ افضلیت، تو یہ یاد رکھیے گا کہ حضرت جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جو پروردگار نے کمالات اور خصائص عطا فرمائے، اور جو جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے آقا نے آپ کی عظمت و شان کا اظہار فرمایا، وہ تو ہے ہی، لیکن ساتھ یہ ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین کے بعد روئے زمین پر جو نبیوں اور رسولوں کے بعد اور میرے آقا جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے بعد جو کائنات میں افضل ترین رب نے اعزاز دیا ہے تو وہ بھی حضرت جناب صدیق اکبر کو عطا فرمایا ہے۔ جیسے رب کا قرآن گواہ ہے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى،
ادھر یہ فرمایا کہ وہ اتقا ہیں جنہوں نے اپنا مال دیا، یعنی ان کے اوپر تو نہ تو کوئی احسان تھا جس کا بدلہ دیا جاتا، تو یہاں رب واضح فرما رہا ہے۔ دوسرے مقام پر میرے رب نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اکرم وہی ہے، عزت والا وہی ہے، افضلیت والا وہی ہے جو اتقا ہے۔ اب اتقا کون ہے؟ دوسرے مقام پر فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یعنی اتقا سے مراد حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جب ہم جاتے ہیں اپنے آقا امام الانبیاء جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے فرامین کی طرف، تو ہمیں یہ روز روشن کی طرح نظر آتا ہے کہ لاتعداد میرے آقا کے فرمان موجود ہیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ نبیوں رسولوں کے بعد، جن کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ نبیوں کے بعد رسولوں کے بعد روئے زمین پر افضل ترین اگر شخصیت ہے کائنات میں، اللہ کے نبیوں کے بعد، اللہ کے رسولوں کے بعد اور میرے آقا کے بعد جسے رب نے افضلیت کا تاج دیا ہے، وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات ہے۔ اور یہ عقیدہ اجماعی عقیدہ ہے، اس کے اوپر امت کا اجماع ہے، قطعی عقیدہ ہے۔ آج کل کہا جاتا ہے یہ ظنی ہے، تو یہ محض ایک خام خیالی ہے لوگوں کی، اس کے اوپر اجماع ہے، اس کے اوپر قطعیت ہے، یعنی یہ قطعی عقیدہ ہے کہ انبیاء و مرسلین کے بعد پروردگار عالم نے افضلیت کا تاج جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا ہے۔ اور اس کے اوپر میں جاتے جاتے اپنی گفتگو کو کمپلیٹ کرتے وہ بخاری کی حدیث بھی عرض کر دیتا ہوں کہ جناب محمد بن حنفیہ ارشاد فرماتے ہیں قلت لأبی ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی باپ بیٹے کی گفتگو حضرت علی المرتضیٰ سے، بیٹے کی گفتگو کہ حضور یہ تو بتائیں کہ نبی آخر الزمان امام الانبیاء جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے بعد اس روئے زمین پر افضلیت کا تاج رب نے کسے عطا فرمایا ہے؟ تو حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا، میں مفہومی الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں کہ حضرت تائیدار حلتا مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبیوں رسولوں کے بعد جس ہستی کو رب نے افضلیت کا تاج دیا ہے وہ ہستی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اور تائیدار گوڑا پیر مہر علی شاہ اور خصوصاً میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت اشا امام احمد رضا خان محدث بریلی، آپ نے بھی فتاوی رضویہ شریف کے اندر ارشاد فرمایا جلد 28 کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے یہ گفتگو ارشاد فرمائی، لیکن میں اختصار کے ساتھ اس کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں کہ تائیدار حلتا مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ نے ارشاد فرمایا، اور تائیدار گولڈا نے بھی اس چیز کو اپنی کتاب تصفیہ کے اندر لکھا کہ حضور تائیدار حلتا مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ نے ارشاد فرمایا جس وقت مؤذن اذان دے رہے تھے اور میرے آقا جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کا حکم ارشاد فرمایا، تو آپ نے فرمایا، یہ میں مفہومی الفاظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ نے ارشاد فرمایا جس وقت جناب صدیق اکبر کو مصلی رسول پہ میرے آقا کھڑا فرما رہے تھے، حکم دے رہے تھے، اس وقت علی غیر حاضر نہیں تھے، علی حاضر تھے، اس وقت علی بیمار نہیں تھے، علی تندرست تھے، تو فرمایا میرے حاضر ہونے کے باوجود، میرے تندرست ہونے کے باوجود، جہاں میں اس وقت موجود تھا، میری موجودگی کے باوجود اگر جناب صدیق اکبر کو میرے آقا رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ہمارا مصلی پہ کھڑا کر کے امام بنایا ہے، تو میں علی اعلان کر رہا ہوں کہ جس ہستی کو اللہ کے نبی نے ہمارے لیے دین کا امام بنایا ہے، ہم اس ہستی کو اپنی دنیا کا بھی امام بنا رہے ہیں۔ تو لہذا یہ جو بحث چل پڑتی ہے سیاسی اور غیر سیاسی کی، تو یہ بھی ایک فضول بحث ہے، کیونکہ جو ولایت میں سر فرست چیز نظر آتی ہے وہ نماز ہی نظر آتی ہے۔ تو جس ہستی کو میرے اور آپ کے آقا نے مصلی رسول پہ رسول اللہ نے کھڑا کر کے امت کا امام بنا دیا ہے، تو اب وہاں پہ سیاسی اور غیر سیاسی والی یہ باتیں کرنا بالکل فضول ہیں، بے معنی ہیں۔ لہٰذا یہ قطعی عقیدہ ہے کہ نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد جس ہستی کو پروردگار عالم نے افضلیت کا تاج دیا ہے وہ ہستی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ الحمدللہ آج آپ نے شامی پروڈکشن کے آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے ایک خصوصی ٹرانسمیشن دیکھی ہے، اور ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم آئندہ بھی آپ کو پیارے نبی کی پیاری باتیں، صحابہ اور اہل بیت کی باتیں، اولیاء کرام کی باتیں اور اسی طرح کے اسلامی، اصلاحی، موٹیویشنل لیکچر ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن فیضان رمضان ہم لے کر آ رہے ہیں۔
تو آپ سب ابھی ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کو فالو کیجئے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.